رات کے اندھیرے میں چلتی ٹرین، ویران اسٹیشن اور ایک ایسا مسافر جو کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ آج کی کہانی آخری ڈبے کا مسافر آپ کو لے جائے گی ایک ایسے سفر پر جہاں وقت رک جاتا ہے اور زندگی کی قیمت صرف ایک سیٹ ہوتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس ٹرین میں سوار ہونے کے لیے جس کا اختتام صرف موت ہے؟ دل تھام کر سنیے سٹوری ایریا کی ایک اور دل دہلا دینے والی داستان۔ رات کے 11 بجے لاہور اسٹیشن پر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ٹرین کے ہارن کی آواز ہوا میں گونج رہی تھی۔ کاشف پلیٹ فارم نمبر 6 پر کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ اور جیب میں جنرل کلاس کا ٹکٹ۔ کاشف، دل میں آخری وقت پر ٹکٹ ملا ہے، ڈبہ بھی آخری ملا ہے، پر خیر ہے کراچی تو پہنچ جاؤں گا۔ جب کاشف ٹرین میں چڑھا تو آخری ڈبہ قدرے سنسان اور ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ چھت پر ہلکا بلب ٹمٹما رہا تھا۔ 5 مسافر پہلے سے موجود تھے، ایک بوڑھی عورت، ایک نوجوان طالب علم، ایک ادھیڑ عمر شخص، ایک عورت جو مسلسل سیٹ پر کچھ پڑھ رہی تھی اور ایک مسافر جو کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاشف نے سیٹ نمبر 71 پر بیٹھتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ کاشف، السلام علیکم۔ ادھیڑ عمر شخص نرم لہجے میں، وعلیکم السلام بیٹا، نیا لگتا ہے، پہلی بار سفر کر رہے ہو؟ کاشف، جی انکل، کراچی پہلی بار جا رہا ہوں۔ طالب علم مسکراتے ہوئے، پھر تو مزہ آئے گا، بس آخری ڈبے سے تھوڑا بچ کے رہنا۔ بوڑھی عورت گھبرا کر، یہ ڈبہ کچھ سال پہلے جل گیا تھا، پھر دوبارہ بنوایا گیا، پر اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کاشف ہنستا ہے، اب سب نے مل کے مجھے ڈرانے کی قسم کھائی ہے کیا؟ وہ مسافر جو کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا خاموش رہا، اس نے ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے، ٹرین اندھیرے جنگلوں سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی اور پورا ڈبہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ طالب علم جھنجھلا کر، کیا یار، یہ ریلوے والے بھی؟ روشنی کچھ دیر بعد آئی۔ کاشف نے گردن گھما کر دیکھا، کھڑکی والا مسافر غائب تھا۔ کاشف چونک کر، ارے وہ کہاں گیا؟ جو بندہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا؟ عورت پریشان ہو کر، یہی پوچھنا تو میں بھی چاہ رہی ہوں۔ بوڑھی عورت دھیمی آواز میں، وہ ہر رات آتا ہے اور کسی کو لے جاتا ہے۔ کاشف، اب کیسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ بندہ تھا، زندہ تھا، میں نے دیکھا تھا۔ اسی وقت ایک آواز آئی، باتھ روم کے دروازے سے کسی کے پیروں کے گھسٹنے کی آواز۔ کاشف نے ہمت کر کے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر صرف گندا پانی اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، یہ میری سیٹ ہے۔ ادھیڑ عمر شخص آہستہ بولتے ہوئے، یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا، میں 1999 میں بھی اس ٹرین کے اسی ڈبے میں سفر کر چکا ہوں۔ اس وقت ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی، سیٹ نمبر 72 پر۔ کہتے ہیں اس کی روح اسی سیٹ سے وابستہ ہو گئی ہے۔ طالب علم، تو پھر ریلوے نے یہ ڈبہ بند کیوں نہ کیا؟ بوڑھی عورت، کیا تمہیں لگتا ہے حکومت ان باتوں پر یقین کرتی ہے؟ عورت پریشان لہجے میں، اوپر اب ہم کیا کریں؟ وہ مسافر کہاں گیا؟ اور یہ خون؟ کاشف نے موبائل نکالا، سگنل نہیں تھے۔ کاشف، ہمیں اگلے اسٹیشن پر اترنا ہوگا۔ ٹریک پر ایک پرانا بھوتیا اسٹیشن آیا، چنڈی اسٹیشن، ویران، بے جان اور کسی زمانے کی یادگار۔ ٹرین 5 منٹ کے لیے رکی، مگر کوئی باہر نہیں نکلا۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہوا، بلب زور سے چمکا اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ابھی روشنی آئی ہی تھی کہ پتہ چلا طالب علم غائب، سیٹ نمبر 72 پر اس کا بیگ، موبائل اور چپل پڑے تھے۔ عورت، وہ بھی اس کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کاشف نے ایک عجیب بات محسوس کی، اب سیٹ نمبر 72 پر ایک اور سایہ بیٹھا نظر آ رہا تھا، وہی جو پہلے کھڑکی کے ساتھ تھا۔ کاشف نے کوشش کی دروازہ کھولنے کی، مگر جیسے وہ ٹرین کا حصہ بن گیا ہو۔ ادھیڑ عمر شخص چلاتے ہوئے، ہم سب پھنس گئے ہیں۔ بوڑھی عورت، میں نے کہا تھا یہ ڈبہ منحوس ہے۔ کاشف دعا پڑھتے ہوئے، اللہ ہمیں بچا، اللہ ہمیں بچا۔ سیٹ نمبر 72 پر بیٹھا سایہ اب آہستہ آہستہ سب کے قریب آنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز دھیمی، سانسیں بھاری اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کاشف نے سورہ سوئیں پڑھنا شروع کی، وہ سایہ تھم گیا۔ کاشف آج بھی جیتا ہے، مگر کبھی دوبارہ سفر نہیں کرتا۔ ٹرین کی سیٹ نمبر 72
अब भी रेलवे म्यूजियम में रखी गई है। बाज रातों में लोग कहते हैं कोई वहां आकर बैठता है, आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, ये मेरी सीट है। काशिफ आज भी जीता है मगर कभी दोबारा सफर नहीं करता। ट्रेन की सीट नंबर 72 अब भी रेलवे म्यूजियम में रखी गई है। बाज रातों में लोग कहते हैं कोई वहां आकर बैठता है, आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, ये मेरी सीट है।